حسن اخلاق کے زور پر، کتاب کی اطاعت کے زور پر بہرحال مملکت قائم کی۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے بعد اور تو کچھ چاہیے نہیں، اپنی مملکت، اپنی حکومت، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ حضور کے دل میں ایک خواہش بڑی شدت سے ابھرتی تھی، بار بار ابھرتی تھی، بہت بڑی آرزو تھی آپ کے دل کی۔ کیا چیز تھی؟ قرآن کے الفاظ میں یہ جو میں نے کہا ہے کہ ابھرتی تھی، قرآن کے الفاظ میں ہے۔ حضور مدینے میں تشریف رکھتے تھے، کعبہ مکے میں تھا۔ کعبے کا مقام کیا تھا؟ یوں تو ایک مختصر سی چار دیواری کا ایک کوٹھا ہے جسے کہتے ہیں، وہ کوئی عالیشان محل بھی نہیں ہے، کوئی بڑا مکان بھی نہیں ہے، کوئی خوبصورت عمارت بھی نہیں ہے، لیکن وہ سمبل ہے، ایک وہ علامت ہے، ایک اسے خدا نے اپنا گھر کہا ہے، اسے اپنی حکومت کا مرکز قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے، کیپٹل سٹی جسے آپ کہتے ہیں، دارالخلافہ، وہ اور ہو سکتا ہے، لیکن ایک نظام کا مرکز جسے قرآن نے کہا ہے، وہ مانوی مرکز ہے جسے کعبہ قرآن دیا۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، تمام نوع انسانی کو کے مرکز بننے کے لیے ایک مقام جو ہم نے تجویز کیا، وہاں ابراہیم و اسماعیل نے مکان ایک بنایا، اور دنیا میں وہ خدا کے سب کچھ جس کا ہے، ساری کائنات اس کی تخلیق کردہ ہے، اور اس کے باوجود خود لامکان بھی ہے۔ اس نے اس کے باوجود اس مکان کو، اس کوٹھے کو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ ہے ہی ایسا ایک کوٹھا سا ہی، اسے بیتی کہا ہے، میرا گھر۔ یعنی یہ انفرادیت ہے اس مقام کی کہ خدا جس کا سب کچھ ہے کائنات میں، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، وہ اس نہایت سادہ سے کوٹھے کو میرا گھر کہتا ہے، اور کہتا یہ ہے کہ وہ میرا میں نے اس لیے کہا ہے، جس چیز کو بھی یاد رکھیے خدا نے میری کہا ہے خاص طور پہ، اس کے معنی ہے کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ثابت ہو سکتی۔ اس نے ارض یا زمین کو کہا ہے کہ یہ میری ہے یا اللہ کی ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی انسان اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ تو اس مقام کے متعلق کہا بیتی، میرا مقام ہے۔ یہ بڑی اہمیت کاہے کے لیے ہے؟ وضع للناس، یہ کسی خاص فرد کا، اس کے خاندان کا، اس کے قبیلے کا، اس کی قوم کا مقام نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہم نے اس کو تجویز کیا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم کا منتہا، یاد رکھیے عزیزان من، یہ ہے کہ وہ کان الناس امۃ واحدۃ، وہ تمام نوع انسانی کو ایک عالمگیر امت یا قوم یا ملت بنانا چاہتا ہے۔ یہ اقوام کے اور یہ قبائل کی جتنی تفریقات ہیں، وہ سب کو مٹا کر صرف انسانیت کے بیسس کے اوپر ایک عالمگیر برادری متشکل کرنا چاہتا ہے انسانوں کی، اور اس عالمگیر برادری کا ایک مرکز اس نے تجویز کیا ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کعبے کا مقام۔ یہ اس کی اہمیت آج کی اصطلاح میں یوں سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم مثلاً کہتے ہیں کہ یہ ماسکو نواز ہے یا اس کا تعلق ماسکو سے ہے، اس کے معنی ایک شہر کے نہیں ہوتا جس کو ہم ماسکو کہتے ہیں۔ ماسکو ایک علامت ہے، ایک نظریہ زندگی کی، ایک فلسفہ حیات کی، ایک نظام مملکت کی، وہ جسے کمیونزم کہتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں گے کمیونزم نہیں عام طور پہ کہا جاتا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ماسکو نواز ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو شہر ہوتے ہیں وہ علامت بن جاتے ہیں در حقیقت اس نظریہ حیات کی جن کا وہ مرکز ہوتا ہے۔
ماسکو کے معنی کمیونزم کا مرکز ہے۔ اس سے آپ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ مکہ علامت ہے نو انسانی کی مرکزیت کی، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نظام حیات جو خدا نے تجویز کیا ہوا ہے اس کے مطابق پوری نو انسانی ایک امت ایک ملت کی شکل میں جب متشکل ہوگی تو ان کے اس نظریے کی علامت جو ہے وہ کعبہ ہوگا، وہ مکہ ہوگا۔ یہ ہے کعبے کی حیثیت اسلام کے نظام میں، قرآن کے نظام میں۔ قرآن نے جہاں کہا ہے نا کہ جہاں بھی تم ہو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنی نگاہ کے سامنے اپنی نگاہ کا نصب العین جسے آپ کہتے ہیں وہ کعبے کو رکھو۔ جہاں بھی تم دنیا میں ہو، دنیا کے کسی حصے میں بھی تم ہو، تمہاری نگاہوں کا منتہا نصب العین جہاں جا کے نظر ٹکتی ہے کسی کی اس کو کہتے ہیں نصب العین، وہ کعبہ ہونا چاہیے دنیا میں کہیں بھی تم ہو۔ تو آپ نے غور کیا اس کے معنی کیا ہیں؟ پھر میں اسی آج کی مثال کے اوپر آتا ہوں۔ امریکہ میں بھی کمیونسٹ ہے تو اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے، اگر وہ افریقہ میں ہے پھر بھی اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے۔ ہندوستان پاکستان میں دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر وہ ہے وہ کمیونسٹ، وہ ہم کہیں گے اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے۔ ماسکو وہ مرکز ہے جو اس کے نظریہ حیات میں ایک جامعیت کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے۔ معنی یہ ہیں اس کے کہ وہ اپنی نگاہ کمیونزم پہ رکھتا ہے۔ تو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ تم دنیا کے کسی خطے میں بھی کیوں نہ ہو اپنی نگاہ کا نصب العین کعبے کو قرار دو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نظام جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے قرآن کا نظام، اس نظام کا مرکز محسوس، اس نظام کا مانوی مرکز تو قرآن ہے، اس کا مرکز محسوس جو ہے وہ کعبہ ہے۔ تو کہا کہ جہاں بھی تم دنیا میں ہو اپنی نگاہ کا منتہا نصب العین کعبے کو رکھو، یعنی اس نظام کو رکھو جس کا محسوس مرکز ہم نے کعبے کو قرار دیا ہے۔ اور ضمناً بات آ جاتی ہے جب پھر دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر یہ جو قرآن کا ارشاد تھا عزیزان من 1400 سال پہلے اس قسم کا نظام دینا اور اس میں یہ تصورات دینا، دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ وہاں کہیں یہ نہیں کہا ہوا ہوگا عیسائیوں کو کہ تم اپنی نگاہ کا رخ قسطنطنیہ کی طرف یا روم کی طرف رکھو۔ مجوسیوں کو کہیں نہیں کہا گیا کہ تم اپنی نگاہ کا رخ تہران کو رکھو یا شیراز کو رکھو۔ ہندوؤں سے کہیں نہیں کہا گیا، وہ تو خیر ہندوستان سے باہر کہیں جاتے ہی نہیں تھے، کہ تم اپنی نگاہ کا رخ مثلا ہردوار کو رکھو یا بنارس میں رکھو۔ یہ چیز قرآن کریم نے پہلی دفعہ کہی کہ جو مملکت کسی نظریہ یا نظام کے تابع وجود میں آئے گی اس کا جو مرکز محسوس ہوگا وہ تمہاری نگاہوں کا منتہا اور نصب العین ہونا چاہیے۔ الفاظ یہ ہیں کہ جہاں بھی تم ہو تمہاری نگاہ کا منتہا اور نصب العین کعبہ ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ تو دین میں پوزیشن ہے کعبے کی، اور جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر وہ الفاظ تو وہی رہتے ہیں بلکہ وہ رسم بھی وہی رہتی ہے۔ نماز کی نیت میں آپ کو یاد ہے نا ہمیں کہنا پڑتا ہے نا منہ طرف قبلہ شریف کے، بس اب وہ قبلہ شریف کا صرف یہ مقصد رہ گیا ہمارے لیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ جو ہے نا 4 رکعت نماز فرض اور نماز وقت ظہر کا اور پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر، رسمی طور پر یہ الفاظ ہم بول دیتے ہیں۔ اس کی پابندی بھی اتنی ہوتی ہے کہ رخ تمہارا صحیح نہیں ہوا نماز میں